میں مت جیل میں ایک جیلر ہوں. وہاں روز رات مجرمہ عورتوں کو اندھیرے کمرے میں دیسی گھی کیوں دیا جاتا ہے؟ راز جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مت جیل کا ایک خوفناک واقعہ. یہ ایک سرد ترین رات تھی جب ہمارے گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. سب گھر والے پنجاب شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں اس وجہ سے نہ جا سکی تھی کیونکہ میرے سالانہ پیپرز تھے. اماں نے ملازمہ کو کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ یہاں 2-3 دن رہ لے، مگر اچانک شام کو ہی ملازمہ کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تو اس بیچاری کو جانا پڑا. میں نے دروازے اور کھڑکیاں اچھے سے بند کر لی تھی اور آرام سے سو گئی جب اچانک دروازے پر دستک نے میری نیند توڑ کر مجھے جگا دیا. میں پہلے تو ڈر گئی کہ رات کے اس پہر کون آ گیا، پھر ہمت کرتے ہوئے دروازے پر پہنچی اور پوچھا کون؟ باہر سے کسی کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے مدد کی شدید ضرورت ہے، میں زخمی ہوں، پلیز دروازہ کھول دیں. ان دنوں ویسے بھی شہر کے حالات بہت خراب تھے. میں ششو پنج میں مبتلا ہو گئی کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں. اس دوران باہر سے پھر اسی عورت کی آواز آئی، پلیز دروازہ کھول دیں ورنہ وہ میری جان لے لیں گے. میں کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے فیصلہ کیا کہ دروازہ کھول دیتی ہوں، کیا پتا کسی کو واقعی مدد کی ضرورت ہو. میں نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑی عورت جلدی سے اندر آ گئی اور دروازے کو کنڈی لگا دی. میں نے دھیان سے اس کو دیکھا تو وہ 30 سال کے لگ بھگ ایک دلکش عورت تھی جس کی خوبصورتی اس وقت اجڑے حالوں میں مان پڑ رہی تھی. اس کے ماتھے پر خون نکلا ہوا تھا، وہ زخمی بھی تھی. ابھی میں اس کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اچانک سے پولیس کے سائرن بجنے لگے. میں نے چونک کر اس کو دیکھا، مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. کہنے لگی، مجھے کہیں چھپا دو، پولیس میرے پیچھے ہے، پلیز میری مدد کرو. میں پھنس کر رہ گئی. مجھے شدید پچھتاوا ہوا کہ مجھے اسے پناہ نہیں دینی چاہیے تھی. اب اگر پولیس نے چھاپا مار لیا تو میں بھی اس کے ساتھ جیل جاؤں گی. سائرن کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی. میرا دماغ بالکل کام کرنا بند ہو گیا. مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیا کروں. وہ خود ہی گھر کے اندر بھاگ کر چلی گئی. مجھے ہوش آیا تو میں بھی اس کے پیچھے بھاگی. وہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر میں پولیس گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دے گی، مجھے کہیں چھپنے کی جگہ بتا دو. میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور پولیس کیوں تمہارے پیچھے ہے؟ وہ کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے ابھی مجھے چھپا دو کہیں، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی. میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئی اور نہ پہنچاؤں گی، میرا یقین کرو. اس لمحے باہر سے اسپیکر کے ذریعے اعلان ہوا کہ خطرناک مجرمہ جیل سے فرار ہو گئی ہے. اگر کسی نے اسے پناہ دی ہے تو وہ خود اسے باہر نکال دے، ورنہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس تلاشی لینی شروع کر دے گی. وہ کہنے لگی، دیکھو مجھے جلدی سے چھپاؤ ورنہ میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گی. اس کی بات سن کر میں جلدی سے اس کو پانی والی ٹنکی کے پاس لے گئی. میں نے کہا، جہاں بھی چھپو گی پولیس ڈھونڈ نکالے گی، اس لیے جان بچانے کا واحد حل یہی ہے کہ تم اس پانی والی ٹینکی میں کود جاؤ. اس وقت سردی اتنی شدید تھی کہ ٹیمپریچر منفی میں چلا گیا تھا اور کوئٹہ کی سردی تو یوں بھی مشہور ہے. میرے مشورے پر اس عورت نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ خراب ہو گیا ہو. اتنی ٹھنڈ میں سرد پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی انسان 100 بار سوچتا ہے، اور میں اسے پانی میں کودنے کا مشورہ دے رہی تھی. مجھے لگا کہ وہ کہے گی کہ ٹھنڈے پانی میں مرنے سے بہتر ہے کہ میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں، مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈھکن اٹھا کر ٹینکی میں کود گئی. میں جلدی سے ڈھکن بند کر کے نیچے چلی گئی. 5 منٹ بعد ہی میرے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 لیڈی پولیس والیاں اور بہت سارے مرد پولیس والے کھڑے تھے جو دروازہ کھلتے ہی اندر گھسے چلے آئے تھے. وہ تلاشی لینے لگے اور خاتون پولیس افسر مجھ سے سوال پوچھنے لگی کہ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں یا اسے پناہ تو نہیں دی؟ میں نے کہا، میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں. پولیس والے نیچے سے تلاشی لے کر اوپر چھت پر گئے تو میری جان حلق میں آ گئی. میرا سانس اٹکنے لگا کہ کہیں ان کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ عورت کہاں ہے، مگر اتنا مجھے یقین تھا کہ ان کا دھیان پانی والی ٹینکی کی طرف نہیں جائے گا، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا. وہ خالی ہاتھ نیچے چلے آئے. ایک کہنے لگا، میڈم جی وہ اس گھر میں بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ اس علاقے سے نکل چکی ہے.
बातें करते करते वो सब घर से बाहर निकल गए तो मैंने सुकून की सांस ली। उनकी आपस की बातों से मालूम हुआ कि वो मच जेल से उस औरत का ताक़ुब करते यहाँ तक पहुंचे थे। पुलिस वालों के जाने के 10 मिनट बाद मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। सर्द पानी की वजह से वो थर थर कांप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और ना आती तो शायद वो मर ही जाती। मैं उसे नीचे हीटर के पास ले आई, उसको अपने कपड़े दिए तो उसको थोड़ी होश आई। मेरे कपड़े बदलकर वो कंबल लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर उसकी मदद कर ही दी है तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने को भी ले आती हूँ। मैंने उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके ले आई। जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वो मुजरिमा है। उसने मेरा शुक्रिया अदा करके खाना खाया। थोड़ी देर तक उसकी हालत संभल चुकी थी। अब मैंने बात का आगाज करते हुए कहा, आप लगता तो नहीं कि मुजरिमा है, लेकिन पुलिस आपके पीछे है और यही कह रही है कि मच जेल से एक मुजरिमा फरार हुई है, तो क्या वाकई आप मुजरिमा है? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं मच जेल की मुजरिमा नहीं, वहाँ की जेलर हूँ। क्या? ये सुनकर वो मच जेल की जेलर हैं? मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस, लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हैं? वो कहने लगी, बड़ी लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए मैंने आपको पनाह दी, आपकी मदद की, अब आपको मुझे अपनी कहानी सुनानी होगी, क्योंकि मैं ये सब इसलिए भी पूछ रही हूँ कि मैंने भी मच जेल की जेलर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे आपकी कहानी सुनकर मालूम हो जाएगा कि वहाँ के क्या हालात हैं। वो कहने लगी, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही जानने का शौक हो रहा है तो सुनो, मेरा नाम सोनिया हुसैन है और मैं एक सफ़ेद पोश खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे वालिद मच जेल से मुंसलिक थाने में हवलदार थे। मेरे बाप ने बचपन से ही हमें ईमानदारी का सबक पढ़ाया और यही समझाया कि अपने काम से हमेशा वफादार रहना, चाहे काम कितना ही मामूली क्यों ना हो और ओहदा चाहे छोटा मिले या बड़ा, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे वालिद एक इंतहाई शरीफ और फर्ज शनास हवालदार थे। अपनी सारी सर्विस के दौरान उन्होंने कभी 1 रुपए की रिश्वत लेना भी गवारा नहीं किया। अब्बा के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के करा लिए और अच्छी जिंदगी गुजारने लगे थे, मगर हमारा गुजारा खींच तान कर मुश्किल से ही हो रहा था। मैं अब्बा की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं उनसे कहती कि अब्बा अपने साथ के लोगों को देखें कि उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लें। उन लोगों के घर रोज गोश्त बनता है और हम लोगों को ईद पर भी गोश्त नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। उनके बच्चे कितने अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं और हम लोग गवर्नमेंट इदारों में। बाद में नौकरी भी वैसे ही मिलेगी, छोटे से ग्रेड की, क्लर्क टाइप की। अब्बा हंस कर कहते कि धीरानी तू फिक्र ना कर, तेरे नसीब में बड़ी ऊंची नौकरी है। मैं मजाक मजाक में कहती, क्यों अब्बा, क्या मैं मच जेल की जेलर लग जाऊंगी? अब्बा कहते, तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास करेगी तो लग जाएगी। और मैं हंस कर कहती, अब्बा जी आप भी किस जमाने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी मैं किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी हासिल करने वाले तो हमारे हालात नहीं। अब्बा ने गुस्से से कहा, ना रिश्वत और ना सिफारिश, कभी भी जिंदगी में इन 2 चीजों की तरफ झुकने का सोचना भी मत। मेरे अब्बा का तो वो हाल था कि वो ईमानदारी और फर्ज पर जान भी दे सकते थे। मेरी बहन स्कूल में पढ़ाने लग गई और बड़ा भाई अब्बा के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक ही मकसद बना लिया था कि मुझे मच जेल की जेलर बनना है और इसके लिए मैं जी जान से टेस्ट की तैयारी करने लगी और टेस्ट दे भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी दुआ सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मच जेल की जेलर सेलेक्ट हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। अब्बा ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में बहुत से मसले मसाइल तुम्हें पेश आएंगे, बस ख्याल रखना कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरअंजाम देना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मच जेल एक बड़ी जेल थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ कैद थी। शुरू के दिन थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक पावर थी जो मेरे पास थी। जब मुझे मेरे मातहत माथे पर हाथ रखकर सलाम करते तो मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता। जेलर साहिबा यहाँ तक कहानी सुनाकर चुप हो गईं। मुझे उनका यूं रुक जाना बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी में यूं खो सी गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैंने
बे चैनी से कहा, जेलर साहिबा फिर क्या हुआ, आगे बताएं ना। वो सांस लेकर दोबारा शुरू हुई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जराइम के लिहाज से कैद किया गया था। रोज सुबह 6 बजे जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते। उसके बाद औरतें नाश्ता करती और इसके बाद उनसे काम शुरू करवा दिया जाता। कुछ औरतें चक्की पीसती थीं, कुछ सिलाई करती थीं और जो नौजवान लड़कियां थीं उनको पढ़ाया जाता था ताकि वो यहाँ से निकलें तो कुछ बनकर निकलें। शाम को मगरिब की अजान के वक्त उनको खाना दिया जाता और उनको वापस जेलों में भेज दिया जाता। शुरू शुरू के दिनों में तो इतना अंदाजा ना हुआ कि यहाँ किस किस के ग्रुप बने हुए हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता लगता गया कि किस औरत ने किस के साथ और क्यों दोस्ती कर रखी है। जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, एक जेल उससे कहीं बढ़कर खौफनाक होती है। कुछ औरतें जो बहुत खतरनाक जराइम के नतीजे में पकड़ी गई थी, उनको अलहदा सेल में रखा जाता है। मुझे अपना अमला कुछ खास पसंद नहीं आया था। लगता था मेरे आने से पहले वो काम करने के आदी नहीं थे, मगर मैं तो रोज अब्बा से ईमानदारी का सबक पढ़कर आती थी। इसलिए न सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने मातहत अमले की भी खूब दौड़ें लगवाती। मैं अपनी नर्म दिली के बाइस जेल की औरतों में बहुत मशहूर हो गई। औरतें बताती थी कि मुझसे पहले जो जेलर थी वो काम वाम तो कुछ नहीं करती थी, बस रोब झाड़ती रहती थी और बगैर किसी वजह के जिसको मर्जी मार पीट लेती थी। मैंने अपने अमले को भी कह दिया था कि किसी औरत पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक राउंड पर गई तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज किसी वजह के बगैर उसे थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाना उसे किसने सिखा दिया। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा। मैंने औरतों को मुख्तलिफ रोजगार सिखाने शुरू कर दिए थे। मेरी ड्यूटी से हुक्काम बहुत खुश थे और मुझे पहले ही साल अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर मेडल दिया गया और तमगों से नवाजा गया। इसी दौरान मेरे लिए एक नामवर सहाफ़ी मोहम्मद ईसा का रिश्ता आया, जिसे मेरे वालिदैन ने कबूल कर लिया और मेरी शादी हो गई। मेरा शौहर बिल्कुल वैसे ही ख्यालात रखता था जैसे मेरे बाप के थे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर कहते हैं ना कि आजमाइशें इंसान पर उसी वक्त आती हैं जब वो ज्यादा ही आसानियों में खो जाए। मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। इन्हीं दिनों जेल के बाहर से खालिस देसी घी के डब्बे अंदर जाने लगे। शुरू शुरू में तो मैंने इतना ध्यान ना दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीजें भेजते रहते हैं, मगर जब मुसलसल इसी तर्ज के देसी घी के डब्बे जेल में जाने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात मामूल के मुताबिक ना लगी। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा कि रोज देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वो होता है जिसने कैदियों में से ही अपने जासूस बनाए हों ताकि उसको पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने भी उस कैदी औरत को अपने लिए जासूसी करने का कहा था, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए बरतरफ किया था। मेरे इस अमल से वो मेरी गर्विदा हो गई थी और मेरे कहने पर मुझे खबरें देती रहती थी कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। ये देसी घी के डब्बे मुझे कुछ मशकूक लग रहे थे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इन डब्बों के अंदर कुछ और हो, इसलिए एक दिन मैंने सारे डब्बे खुलवाए और अच्छे से मुआयना किया। इन डब्बों में वाकई देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबरें देती थी। मैंने कहा, खैरा, मुझे 2 दिनों के अंदर अंदर मालूम करके बताओ ये देसी घी के डब्बे किसके लिए आते हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिनों के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज्यादातर दिन के औकात की ही होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती थी। दिन के वक्त तो किसी की जरूरत नहीं होती थी कि मेरे होते हुए कुछ ऐसा वैसा हो जाए, मगर रात के वक्त यहाँ क्या होता है उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती थी, इसलिए खैरा को काम पर लगा दिया। मैंने बीच में टोकते हुए पूछा, जेलर साहिबा, आपको देसी घी के डब्बों की वजह से शक हुआ? मेरे सवाल पर जेलर सोनिया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, रोजाना कई डब्बे देसी घी के जेल के अंदर जाते थे और मेरे नजदीक ये नॉर्मल बात नहीं थी। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार इशारा कर रही थी कि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी नजरों से ओझल है। खैरा ने दूसरे ही दिन सनसनीखेज लहजे में आकर जो खबर मुझे दी उसे सुनकर मैं भी दंग रह गई। उसने कहा कि ये देसी घी रोज रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर साहिबा और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और आपके अमले के भी 2-4 लोग शामिल हैं।
میں الجھن میں پڑ گئی کہ اندھیرے کمرے میں دیسی گھی عورتوں کو کیوں دیا جاتا ہے۔ میں نے خیراں کو کہا، مجھے ان عورتوں کے نام بتاؤ جو روز اندھیرے کمرے میں جا کر دیسی گھی کھاتی ہیں۔ خیراں نے جن کے نام بتائے ان عورتوں کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ عورتیں پہلے تو اتنی صحت مند نہیں تھی، دبلی پتلی سی تھی، مگر اب دیکھا تو وہ کافی صحت مند لگ رہی تھی۔ خیراں نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میڈم جی، یہ سارا کمال اسی دیسی گھی کا ہے۔ یہ اتنی سیدھی بات نہیں تھی کہ میں نظر انداز کر دیتی۔ مجھے احساس ہوا کہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے۔ میں نے کچھ دنوں کے لیے اپنی ڈیوٹی رات کی شفٹ میں کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ میری رات کی شفٹ کی خبر بہت سارے لوگوں کے اعصاب پر بجلی بن کر ٹوٹی تھی۔ میں نے دن کے وقت گھر میں اپنی نیند پوری کر لی تاکہ وہاں رات کو جاگ سکوں۔ رات کے 10 بجتے ہی میں نے دیکھا کہ لیڈی کانسٹیبل چوری چوری کہیں جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے جو دیکھا اس نے مجھے چوکنا کر دیا، کیونکہ ایک اندھیرے کمرے میں وہ قیدی مجرمہ عورتوں کو دیسی گھی دے رہی تھی۔ پہلی مشکوک بات تو یہ تھی کہ رات کے اس وقت دیسی گھی کھانے کی کیا ضرورت تھی، اور دوسری مشکوک بات جیل کے ہال کے آخری والے اندھیرے کمرے میں جانے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں نے 2-3 دن یہی روٹین دیکھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر بات میری گرفت میں نہ آ سکی۔ میں کچھ بھی پوچھ کر ان کو محتاط ہونے کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کبھی تو وہ موقع آئے گا کہ کوئی کلو اور ملے گا، اور وہ کلو آخر ایک دن مل گیا۔ اس دن رات کے 12 بجے تھے۔ میں نے سر اپنی میز پر ٹکایا اور جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی تاکہ کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے آفس میں کوئی آیا۔ آہٹ سے میں نے پہچان لیا کہ یہ لیڈی کانسٹیبل ہے۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر باہر چلی گئی۔ وہ کسی سے کہنے لگی، لگتا ہے جنین کی دوا میڈم کو دی ہے، اس نے اثر کر دکھایا۔ میڈم سو رہی ہیں، بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، اس لیے ان عورتوں کو جا کر کہو جلدی اپنا کام کریں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ آخر کیا ایسا ہو رہا ہے جیل میں جس کی مجھے خبر نہیں تھی، اور میری ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ جو بھی ہو رہا ہے اسی اندھیرے کمرے میں ہو رہا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ جا کر دیکھوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں، مگر اٹھتے ہی میرا سر چکرانے لگا۔ لگتا تھا کہ میری چائے میں جو نیند کی گولی ملائی گئی تھی اس نے اب اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں وہیں سو گئی اور صبح تک مجھے کچھ خبر ہی نہ ہوئی کہ میں کہاں ہوں۔ صبح اٹھی تو سر بھاری ہو رہا تھا، اسی لیے گھر چلی گئی۔ گھر جانے سے قبل میں ان عورتوں کے سیل کی طرف آئی تاکہ کوئی خلاف معمول بات نوٹ کر سکوں، مگر وہاں سب ٹھیک لگا تو میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں سوچتی رہی کہ اس کانسٹیبل کے ساتھ دوسرا شخص کون تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ تاہم رات کو دوبارہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے کل کی طرح چائے پیش کی گئی، مگر آج میں نے وہ پی نہیں بلکہ واش بیسن میں بہا دی اور خالی کپ رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپ لینے آئی تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر مطمئن انداز میں باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی باہر نکل آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ جیل میں ہر طرف بتیاں بند تھیں۔ میں چپ چاپ اس طرف بڑھ گئی جہاں اس اندھیرے کمرے میں وہ عورتیں رہتی تھیں جو روز دیسی گھی کھاتی تھیں، لیکن آج وہ کمرہ اندھیرا نہیں تھا۔ کسی نے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی۔ میں ایک دم ان سب کے سروں پر پہنچ کر چلائی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جو منظر میرے سامنے تھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اسٹاف ایسی گھناؤنی سازش میں شامل ہے۔ وہ عورتیں سرنگ کھود رہی تھیں۔ انہوں نے اچھی خاصی سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ جانے کتنے ہفتوں سے یہ کام جاری تھا۔ وہ عورتیں قتل کے جرم میں یہاں جیل میں لائی گئی تھیں اور عدالت کی طرف سے ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ دونوں یہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے سرنگ کھود رہی تھی اور اس کام میں میرا ماتحت عملہ شامل تھا۔ لیڈی کانسٹیبل کا یوں مجھے سامنے دیکھ کر سانس رک گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا جس کی ٹارچ آن کر کے وہ ان کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ عورتیں اسی لیے دیسی گھی کھاتی تھیں کیونکہ سرنگ کھودنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ وہ دیسی گھی کھا کر روزانہ کے 3-4 گھنٹے سرنگ کھودنے پر لگا دیتی تھیں۔ وہاں کھڑے کھڑے ہی میں سب کچھ سمجھ چکی تھی اور ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو پوچھا، اور کون ہے تمہارے ساتھ ملا ہوا؟ کل میں نے تمہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا، وہ کون تھا؟ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہ بتایا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ہائی کمیشن سے بات کرتی ہوں، جب تمہیں نوکری سے نکالا جائے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ میری بات سن کر وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، پلیز کسی کو فون مت کریں۔ ابھی میں نے فون اٹھایا ہی تھا
کہ میرے سر پر کسی نے وار کیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ ہوش میں آئی تو میں نے خود کو جیل کے ہی ایک کمرے میں قید پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں فون کر کے اطلاع دینے والی تھی کہ کسی نے میرے سر پر وار کر دیا۔ وہ لیڈی کانسٹیبل کے علاوہ اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی نے اپنا راز فاش ہو جانے کے ڈر سے میرے سر پر وار کر دیا تھا۔ میں ہوش میں آئی تو دیکھا وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے جس ساتھی کا نام میں جاننے کی کوشش کر رہی تھی وہ ساتھی اس وقت اس کے ساتھ ہی موجود تھا، لیکن اس کی ساتھی کو دیکھ کر میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ ہو سکتی ہے۔ وہ تو نائٹ شفٹ والی جیلر تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک لاپرواہ قسم کی لڑکی ہے، مگر وہ اندر سے اس قدر گھٹیا نکلے گی کہ قانون کی وردی پہن کر غیر قانونی کاموں کو فروغ دے گی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر مجھے قید کر لیا تھا۔ وہ دونوں ملی ہوئی تھیں۔ انہی دونوں کی مدد سے وہ قیدی عورتیں سرنگ کھود رہی تھیں اور اس مدد کے بدلے جیلر اور کانسٹیبل کو بہت سارے پیسے دیے گئے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے۔ جو دیسی گھی جیل کے اندر چیک ہو کر آتا تھا، اس دیسی گھی میں خاص اسٹیرائڈز شامل کیے جاتے ہیں جس کے مسلسل استعمال سے انسان کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ دیسی گھی چوری چوری اندر ہی اندر بیچا جاتا تھا۔ یہ سارا کام رات کے وقت اس جیلر کی موجودگی میں نہایت رازداری سے ہوتا تھا۔ اس جیلر نے یہ ساری بات مجھے خود اپنے منہ سے بتائی۔ اس نے اپنے سارے جرائم کا اعتراف کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے مجھے میرے ہی جس دفتر میں قید کیا ہے وہاں تو میں نے پہلے سے ہی ایک کیمرہ لگا رکھا تھا جو ساری باتیں ریکارڈ کرتا تھا۔ مجھے جب بھی کسی سے اقبال جرم کروانا ہوتا تو میں اس کو اسی کیمرے میں لے کر جاتی تھی اور اس کا بیان اس کی لاعلمی میں ریکارڈ ہو جاتا تھا، جو بعد میں ایک ثبوت کے طور پر کام آتا۔ اس نے میری طرف سے محکمے کو آفیشل طور پر چھٹی کا خط ارسال کر دیا تاکہ میرا غائب ہونا محکمے کو کھٹکے نہیں۔ اس کے بعد اس نے میری کارکردگی کے حوالے سے ایک رپورٹ بنا کر محکمے کو بھیج دی جس میں مجھ پر سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ اس کا ارادہ مجھے راستے سے ہٹانے کا تھا۔ آج شام جیسے ہی وہ میرے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی تو میں اس پر قابو پا کر وہاں سے فرار ہو گئی اور تب سے وہ میرے پیچھے لگی ہے تاکہ مجھے پکڑ سکے۔ یہ تھی میری ساری کہانی جس کو سننے کے لیے تم اتنی بے چین تھی۔ میں نے ساری کہانی سن کر الجھن سے پوچھا، لیکن اب آپ اپنی بے گناہی کیسے ثابت کریں گی؟ جیلر صاحبہ کہنے لگیں، مجھے بس کسی بھی طرح وہ خفیہ کیمرہ اپنے قبضے میں کرنا ہے جس میں تمام گفتگو ریکارڈ ہے، مگر یہی میں سوچ رہی ہوں کہ اب میرا وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں۔ جب تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر لیتی تب تک میں وہاں نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے جیلر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو نوکری سے بھی برطرف کر دیا گیا، تبھی نئی جیلر کے لیے اشتہار دیا گیا تھا۔ میں نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور اب ٹیسٹ دینے جانا ہے۔ اگر تو میری سلیکشن ہو گئی تو آپ کی بے گناہی میں خود ثابت کروں گی۔ میں نے جیلر صاحبہ کو کہا، میرے سب گھر والے پنجاب گئے ہوئے ہیں شادی کے لیے، وہ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، مگر اگلے ہی دن انہوں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اس کے ساتھ چلی گئیں۔ مجھے یہ ساری کہانی جان کر اس بیچاری کے لیے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے اگلے دن پیپر دیا اور دعا کرنے لگی کہ میں جیلر کے طور پر اپوائنٹ ہو جاؤں۔ میرا مقصد سونیا کی بے گناہی ثابت کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ میں مچ جیل کے اندر جاتی، اور یہ صرف جیلر کی حیثیت سے ہی ممکن تھا۔ میری دعائیں رنگ لے آئیں، مجھے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ انٹرویو کی ساری تیاری مجھے سونیا نے کروائی تھی، جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہی پہلے ہی دن دیکھ لیا تھا کہ وہ کون عورتیں تھیں جو سرنگ کھودتی تھیں اور دیسی گھی بیچتی تھیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان کا کام ابھی بھی جاری تھا۔ میں نے چپ کر کے اعلیٰ حکام کو خط لکھ کر یہ بتایا کہ جیل میں سرنگ کھودی جا رہی ہے اور اس کی ذمہ دار رات کی ڈیوٹی والی جیلر اور لیڈی کانسٹیبل ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے وہ کیمرہ بھی ثبوت کے طور پر ساتھ بھجوا دیا جو مجھے ٹھیک اسی مقام سے ملا تھا جس کا بتایا گیا تھا۔ ٹھیک رات 12 بجے جیلر کی انتظامیہ پر چھاپا پڑا اور ان عورتوں کو سرنگ کھودتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ لیڈی کانسٹیبل اور نائٹ ڈیوٹی والی جیلر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب میں نے اپنی سروس کے دوسرے دن ہی کیا تھا، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ سچ سامنے لایا جائے۔ جیلر سونیا کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے اس کی پوسٹ دوبارہ دے دی گئی۔ مچ جیل کی نائٹ ڈیوٹی کی جیلر اسے مقرر کر دیا گیا تھا اور دن کے لیے میں جو تھی۔ جیلر سونیا نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور اب میری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر پہلے کی طرح پھر سے جیل کا ماحول اچھا کر دیا تھا۔